کوٹلا چوکی کے ممبر تھے. سب انسپیکٹر تھے عثمان صاحب اور عرفان صاحب تھے ASI. ٹھیک ہے. آج سے پہلے میں ان کی بڑی عزت کرتا تھا، لیکن کل پرسوں سے انشاءاللہ وہ میری کیا کریں گے، یہ میرا دعویٰ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جناب آپ تمام صافی بھائیوں کا بہت بہت شکریہ، شارٹ سی کال پہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے. سر کل واقعہ ہوا ہے میرے ساتھ کہ کل شام کو میں آ رہا تھا گجرات سے، فرینڈس کے ساتھ کھانا کھا کے گجرات سے واپس آ رہا تھا. جیسے میں دولتا نگر چوک آیا ہوں، پیٹرولنگ کی گاڑی کھڑی تھی، ان نے جناب ایک دم سے مجھے روک کے گھیرا ڈال لیا. خیر روٹین میں چلتا ہے، میں نے بریک لگا کے بڑے مہذب طریقے سے رک کے اپنا ڈرائیونگ لائسنس ID کارڈ ان کو دکھایا، تعارف کروایا کہ جی کرالی کا رہائشی ہوں. فرسٹ آف آل تو ان کے پہلے الفاظ یہ تھے کہ جیسے انہوں نے دروازہ کھولا، میرے پاس ویپن تھا، لائسنس ہی ہے، پرمٹ ہے میرے پاس، چیک کروایا. ان کے پہلے الفاظ یہ تھے کہ آپ کی گاڑی پہ جناب پیچھے مسلم لیگ کاف کا نشان اور لکھائی ہوئی ہے، اور آپ ویپن لے کے گھوم رہے ہو، کس دور میں پھر رہے ہو؟ حکومتیں بدل چکی ہیں. ٹھیک ہے جی، حکومتیں بدل گئیں، ملک تو نہیں بدلا، قانون تو نہیں بدلا. خیر کرتے کراتے میں نے پورا ایکسپلین کیا کہ جی اس طرح ہمارے پہلے یہ میرے کزنس پہ فائرنگ ہوئی ہے، گاؤں میں تھوڑی بہت دشمنی بھی ہے، میں برٹش نیشنل ہوں، ویپن ہے، ڈیش بورڈ میں کوئی میں نمائش نہیں کر رہا. لیکن انہوں نے سیدھے الفاظ میں انہوں نے بولا کہ جی ہمیں SP صاحب کے آرڈر ہیں کہ کوئی بھی کسی جماعت دوسری جماعت کا بندہ اس پہ پرچہ ڈالو. وہ صبح ہماری میٹنگ بھی ہے SP صاحب کے ساتھ، اور ہم نے 1-2 پرچے لے کے جانے ہیں. فون وغیرہ انہوں نے مجھ سے لے لیے. خبر لگی ہوئی ہے شاید کہ ان نے پورا سیاسی پریشر ڈالا، پھر بھی پرچہ ہو گیا. فون میرے انہوں نے پہلے لے لی تھی، کوئی سیاسی پریشر وغیرہ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. ویسے بھی اتنے چھوٹے موٹے کاموں میں قیادت کو ہم نہیں چھیڑتے. اچھا سر، وہ کرتے کراتے مجھے انہوں نے بولا کہ جی ویپن کا پرچہ آپ پہ ہونا ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے جی، سو بسم اللہ، مرد کا زیور ہوتا ہے، اسلحہ اس میں کون سی بات ہے، کوئی اتنی بڑی، دو بسم اللہ کرو. ان نے کیا کہ جب SHO صاحب آئے ہیں دولتا نگر تھانے کے، عثمان صاحب تھے پیٹرولنگ والے انہیں روکا تھا. آپس میں مشاورت ہوئی، جب ان کو پتہ چلا، میں نے بھی تھوڑی سی گرما گرمی ہو گئی. میں نے بولا کہ جی آپ کو پتہ ہے گلیانے تھانے کے SHO بھی ڈسمس ہوئے تھے اسی چکر میں، اوورسیز پہ پرچہ دیا بغیر وجہ سے، تو آپ بھی تھوڑا سا مہربانی کریں، دھیان سے زیادتی نہ کریں. خیر انہوں نے بغیر کچھ سنے سنائے، جب ان کو سمجھ آئی کہ اسلحے کا پرچہ ہم نہیں دے سکتے، کہیں سے تھوڑی سی انہیں شراب نکال کے انہوں نے بولا جی شراب ڈل گئی. صبح میں نے ضمانت کرا لی، کوئی مسئلہ نہیں. ابھی میرا ویپن ان کے پاس ہے، پرمٹ میں آپ کو کسی ٹائم چاہو شو کر سکتا ہوں. مجھے وہ تھانے لے گئے تھے کہ آپ کا پرمٹ ویریفائی کرنا ہے، میں بھی چلا گیا ساتھ. خیر پولیس کی بہت بڑی زیادتی ہے. جب بھی نون لیگ کی حکومت آتی ہے، آپ سارے بھائیوں کو پتہ ہے، بہتر سمجھتے ہو، پرانے مجھ سے بڑے ہو، سارے تجربہ کار ہو، جب بھی ان کی حکومت آتی ہے پولیس کو ناجائز استعمال کرتے ہیں. خیر اگر پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی میں پولیس جا سکتی ہے، گھس سکتی ہے، تو ہم لوگوں کا تو مسئلے نہیں، جھوٹے پرچے چھوٹے موٹے چلتے رہتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں. پھر کچھ ہمارے آپ کے میڈیا حضرات کے بھائی ہیں نون لیگ کے چہیتے، ان نے آج میڈیا پہ خبر چلا دی کہ پتہ نہیں اسمگل ہو رہی ہے شراب، یا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. پہلے تو میری ان بھائیوں سے گزارش ہے، آپ قابل عزت ہو، سارے میڈیا پرسن ہو، کائنڈلی کسی کی عزت نہیں اچھالنی چاہیے. ویریفائی کریں پہلے کس چیز کا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، پھر لگائیں. ٹھیک ہے، اگر پولیس زیادتی کر رہی ہے تو آپ کا کام ہے پولیس کے بارے میں کرنا. وقوع سر کیا تھا کہ FIR میں لکھا ہوا ہے کہ جی رات 12 بجے میں پیدل دولتا نگر چوک میں گھوم رہا ہوں اور میرے ہاتھ میں بوٹل ہے. تو میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر سر میں 12 بجے رات کو دولتا نگر گھوم رہا ہوں چوک میں پیدل، پہلی تو گل میں کوئی رائیاں دا مڑا کو نہیں، میں کھوتے چارن گیا سی، گڈیاں ماشاء اللہ نے، وافر نے، موٹر سائیکل نے، وسائل نے، میں 12 بجے تو پیدل کر کے رہا سی. چلو جے کر رہا سی ظاہری گل ہے، پھر میں اس لیے حالت غیر چ سی، میرا میڈیکل کیوں نہیں آیا. دوسری گل، میری گڈی ساری رات تھانے کیوں کھلوتی جب میں پیدل پھڑیا گیا. سر پنجابی سٹارٹ کراں گا، تھوڑی جی نے سارے جڑے دیسی نے نا، خاص کر جنہ دے دماغ تے پردہ پیا نون لیگ دی پارٹی دا، پٹھے پاؤن والے نے، انہوں پنجابی سمجھ آتی ہے، اس گلے تھوڑی جی پنجابی. آئی کین اسپیک انگلش ایز ویل ویری گڈ، بٹ تھوڑا جا نا پنجابی ٹچ دینا چاہواں گا.
इन्हां जनाब गड्डी मेरी सारी रात थाने खलोती है, गड्डी का जिक्र ही कोई नहीं पर्चे च। पिस्टल आइए मेरा उन्होंने कोल है, पिस्टल का जिक्र कोई नहीं। कैमरे मौजूद ने, थाने की इंक्वायरी हो सकती है सारी रात गड्डी मेरे उत्थे पार्किंग की करती रही है जदों मैनू पैदल फड़िया ने। उस तो बाद सारी रात 12-1-2 बजे तक पिस्टल अगे रख के साड़ी चलती रही है चपकलिश पर्चे के बारे च। जदों पिस्टल का पर्चे च जिक्र ही कोई नहीं तो पिस्टल के वो मौजू क्यों छेड़ना सी या क्यों वो बारे च करना सी। खैर पुलिस काबिल इज्जत है साढ़े, शुरू तो मेरे बड़े अच्छे तलकात रहे ने। मैनू आपू बड़ा शौक सी पुलिस च भर्ती होने का, सिलेक्ट भी मैं होया सी लेकिन बजुर्गों ने मैनू बाहर भेज दिता। उस तो बाद जिन्ने अफसर रहे ने ककराली थाने च, सारा थाना गवाह, लियाकत गुजर साहब, मुजाहिद अब्बास, बैदुल्ला खान साहब सन, अशरफ तारड़ सन, जिन्ने SI साहब हजरात ने, सारे भाई ने, बड़े अच्छे जनाब इन्हां सारे नाल तलक ने, रिस्पैक्ट करने इस अमले की। बल जो को पेट्रोलिंग पुलिस ने किया ना, इहदी वजह तू अपनी रिस्पैक्ट तो गवा चुके ने। इन्हां दा ते जिहड़ा हल्ले वो तो मैं तैयारी कर बैठा, इंशाल्लाह कल तुहानूं मैं डॉक्यूमेंटेशन च देंगा। इंशाल्लाह ना इत्थे उस्मान साहब रहणगे ते ना इरफान साहब रहणगे SI साहब, ठीक है। इन्हां दा ते हल असीं कढांगे। थोड़ा जिहा इस वे प्रैस तुहानूं बुलाउण दा या थोड़ा जिहा कॉन्फ्रेंस करने का मकसद है सी कि जेह्ड़े शरारती हज़रात ने ना पिंडां च साडे मुखालफिन, इन्हां नूं मैं दसना चाहना मैं कि साडी तीसरी नस्ल, साडे दादे चौधरी मंजूर चेयरमैन, चौधरी फजल मुनीर, चौधरी जोहरलाई साहब के साथी रहे ने। साडी सैकेंड जनरेशन वजाद साहब की साथी रही है। हुण साडी थर्ड जनरेशन असीं मूसा साहब नूं सपोर्ट कर रहे हैं तो फुली सपोर्ट कर रहे हैं। वो कहते ना, ना हटेंगे ना गिरेंगे ना झुकेंगे, समझाइए। जिन्ना को प्रैशर पाएंगे उन्ने को होर उन्हां नाल होवांगे। अगे जदों अहदे देण दी वारी आई सी, हर किस्म की आफर हुई है, हर किस्म के अहदे की आफर हुई है, लेकिन कदे दिलचस्पी नहीं लई। बस साडा जिन्ना टच असीं रखने सियासत नाल उन्ना ही जरूरी है। लेकिन जेह्ड़े हूण ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं साडे खिलाफ, ये सर मजीद हुण सानूं इस पासे लियावणगे, इन्हां दी जवाबी कार्रवाई भी देंगे, समझ आई। ते जिन्ने वड्डे चौधरी या जिन्ने मेरा मतलब है इन्हां दे करिंदे ने ना नून लीग दे बूट पालिश हुकूमत दी, ते इन्हां को महीने दो ने ला लैन, किन्ना को पालिश कर लैणगे। बल इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ मेरा जवाब है, मेहरबानी करो अपना भी लंघ बचाओ, सानू भी बचाण दिओ। जे साडे लंघ ते हत्थ पाओगे तो तुहाडा लंघ मैं लीरो लीर करांगा। इन्नी को सारी मेरी रिक्वेस्ट है, मन जाओ तो बेहतरीन है, ना मनो तो फिर देख लांगे जो होंदा। मनु भी हर बंदा जानदा, मेरे प्यू दादे नूं भी जानदा, मेरे घराने नूं भी जानदा। मेहरबानी करके अपनी अपनी सियासत खेडो, किसी ज़ातियात ते ना जाओ। ज़ातियात ते जाओगे सो बिस्मिल्ला। रौला सी पर्चे दा, जिन्ने सारे करिंदे मिंदे पट्ठे वड्ढण वाले ने ना, कोई परवाह नहीं, तैयार हो जाओ, सो बिस्मिल्ला। जिहदा दिल करदा खुल के आवो, खुल के खेडांगे। मेहरबानी जनाब। नहीं एक अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी बातें मेरे भाई ने, मेरे कज़न ने कंप्लीट कर दी हैं। मैं रात को घर में सो रहा था जब मुझे मेरे एक फ्रेंड ने कॉल की है कि ये सारा वकूआ हुआ है। तो बात करने का मकसद सिर्फ यही है कि जो मेरे भाई ने किया कि ये नून लीग की पुरानी आदत है इस तरह की चबलें मारना। हम लोग कब से अपोजिशन को फेस कर रहे हैं यहाँ पर, और आगे भी फेस करने के लिए तैयार है, लेकिन इस तरह की चबलें मारना ख़ानदानी बंदों को ज़ेब नहीं देती कि इस तरह की चबलें मारें। बड़ी वजारतें, बड़ा कुछ रहा है लोगों के पास। मैं नॉमिनेट नहीं करना चाहता कि कौन है कौन नहीं है कैसे है। कुछ लोगों ने बताया कि जिनके पास बड़े वसाइल हैं, ये है वो है, लेकिन इन लोगों ने सारा असर एक ड्रामा क्रिएट किया है और एक गंदा करने की कोशिश की है। और मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं क्या यहाँ पर क्या एक्सप्लेन करूँ और क्या नहीं। सब कुछ आज अदालत में क्लियर हो गया है, भाई मेरा बेगुनाह हो गया है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। किसी किस्म का ऐसा कुछ कोई मसला नहीं था। एक वेपन का इशू था, कोई पहली 1-2 FIR चल रही हैं हमारे पर, वो भी एक फायरिंग के रिलेटेड। तो वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए एक लाइसेंस होल्डर, मतलब एक लाइसेंस है हमारे पास वेपन का मौजूद था, तो उसको बना चढ़ा के इन्होंने आगे किया है। तो बात वही है कि जी हम शुरू से काफ़ी किए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे इनके साथ कोई पर्सनली दुश्मनी है, सियासी मुखालफ होना
یا سیاسی اختلافات تو ہونا کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری ان کے ساتھ کوئی دشمنی ہے. بڑے کام کروائے ہیں انہوں نے، 6 کام کروائے ہیں. ہم انہیں وہاں پر مطلب یہ ہے کہ شاباشی بھی دیتے ہیں، جی بیسٹ ہے، ٹھیک ہے، کر رہے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اس طرح کی آگے پیچھے لوگوں کی باتیں سن کے سب یہ چولے مارے اور لوگوں پہ جھوٹے پرچے دلوائیں اور لوگوں کی عزتیں اچھالیں. اور سمپل سی بات ہے کہ اس طرح کی حرکتیں آگے اگر یہ اس طرح کریں گے تو ہم بھی اس کا زور شور سے جواب دیں گے. اور مہربانی کر کے یہ جو پیٹرولیم پولیس والوں نے یہ جو حرکت کی ہے یہ نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ 110% انہوں نے غلط کیا ہے، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. موقع سے ہٹ کے FIR انہوں نے بنائی ہے. جو موقع تھا کوئی اور تھا، FIR میں کچھ اور ہے. یہ عثمان صاحب ایکسپلینیشن دیں گے ٹو فرنٹ آف ہز سینئرس انشاءاللہ ان فیوچر اینڈ ویری سون. میں بس یہی کہنا چاہوں سر جی اینڈ آف سٹوری یہ ہے کہ کائنڈلی میری صرف درخواست اتنی ہے اپنے سب بھائیوں سے، لیگ جیڑی بھی ہوئے اپنی اپنی ہے، کھیڈو کھیڈن دیو، اپنی اپنی عزت ذاتیات تے نہ جاؤ. سمجھ آئیے جے اس لیے چلو اگے بھی ساڑے رہے وقت رہا ہے، اگوں بھی مہینہ 2 نے کتنے جانا نے، پھر وقت آ جانا ہے. سمجھ آئیے تے واریاں دین لگی تو کم پورا نہیں پینا. سمجھ آئیے اس گلے مہربانی کر کے میری صرف اینی سارے لیگیاں گے یوتھیاں گے یا جیڑی کسی دی نون میم شین ہے، مہربانی کر کے وہ چھت کنڈے نہ استعمال کرو. ٹھیک ہے، اگلے دی عزت تے ہاتھ نہ پاؤ. جس وقت عزتاں تے ہاتھ پیندا نا تو پھر اگلے بھی نہیں مڑتے. جی مہربانی سر، تھینک یو ویری مچ.